زندگی جو ہے کبھی بھی آپ کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرتی، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی لائف میں چینج لے کر آتا ہے۔ یعنی کہ زندگی میں اگر میں کہتی ہوں چینج نہ ہونا، تو انسان جو ہے وہ پھر ایک ہی ڈگر پہ چلتا چلتا جو ہے نہ اللہ کو یاد کرے، نہ ہی جو ہے وہ اپنی دنیا میں مگن ہو کر، نہ اس کے پاس ایسا کچھ کرنے کو ہو جو اس کی عبادت ہو۔ اور جب وہ اپنی ہنسی بسی زندگی میں کچھ ٹریجڈیز دیکھتا ہے، کچھ اسٹرگل کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی اونچ نیچ والے راستے آتے ہیں نا، تو جب جو ہے اس کو جا کر اللہ یاد آتا ہے۔ اور جب آپ کا مشکل وقت ہوتا ہے نا، اور ہارڈ ٹائم ہوتا ہے انسان کا، میں کہتی ہوں وہ اس کی لائف میں آنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک اسے نہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، نہ جو ہے اسے اللہ کے قریب نہ کوئی چیز کر پاتی ہے۔ تو لائف جو ہے نا، کبھی کبھار اگر آپ کو کچھ ہارڈ راستے دکھا رہی ہے، اور جس میں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے آپ نے کبھی نہیں کری، لوگوں کے رویہ آپ نے کبھی ایسے نہیں دیکھے نا، اور جب آپ کا مشکل وقت ہے، برے حالات ہیں، اور کچھ ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے رویوں کا پتہ چل رہا ہے، آپ کو جو ہے اللہ کی قربت مل رہی ہے، تو سمجھیں یہ ایک انڈیکیشن اور سائن ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندازہ اور احساس ہوتا ہے کہ کبھی جو ہم مطلب ایک سیٹل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران جو ہے نا ہمارے پاس یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہے ہر چیز خوشیاں اور جو ہے راحتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، پر کبھی کبھار جو ہے بیماری آتی ہے، یا جو ہے کچھ ایسا ہارڈ ٹائم آ جاتا ہے، لوگوں کے کرائسس ہو جاتے ہیں، ایشوز آ جاتے ہیں، بزنس کے ایشوز آ جاتے ہیں، یعنی کہ اونچ نیچ کچھ نہ کچھ ایسی ملتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ وقت اور حالات جو ہے نا اسے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس دوران جو ہے نا وہ اپنی جب ایک ہیپی لائف جسے کہتے ہیں نا گزار رہا ہوتا ہے، اور اسے جو ہے نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ صحت کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو جب جو ہے نا بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سب کا نہیں کہوں گی، پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس دوران جو ہے انہیں اللہ بھی یاد نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہوتے ہیں۔ پھر اللہ جو ہے نا ایک جھٹکا دیتا ہے، ایک احساس آپ کو دلانے کے لیے نا آپ کو بیماری بھی دیتا ہے، آپ کو جو ہے تھوڑی سی اونچ نیچ آپ کے کام کاروبار میں، وقتی حالات میں دکھاتا ہے۔ تو پھر جو ہے جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، اور اللہ کو جو ہے جب ہم مطلب اپنی حاجتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر ہم اس وقت کہتے ہیں کہ ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو اللہ نے جو ہے نا ہماری دعاؤں کو، یعنی کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو ہمارے جو ہے وہ حالات اور جو وقت بہتر چل رہا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس وقت کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے میں کہتی ہوں ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو زندگی جس طرح سے لوگوں کے رویے اور جو چیزیں ہیں نا، اس کو تو میں کہتی ہوں ایک طرف آپ سائڈ پہ رکھ دیں، پر اللہ نے آپ کو جو ہے صحت، تندرستی، چلتے پھرتے ہاتھ پیر، اور جو ہے دو وقت کی روٹی آپ کے گھر پہ اپنی مطلب آپ کے پاس ایک اپنی چھت ہے، بھلے کرائے کی بھی ہو، اس دوران جو ہے اگر آپ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں۔ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں جو بیمار ہیں، جو بیڈوں پہ مطلب بستروں پہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور جن کے گھر والے ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، جو پیسہ بھی لگا رہے ہیں تو ان کو صحت نہیں مل رہی۔ اللہ نے جو ہے نا جب ہمیں اس طرح سے زندگی میں کچھ چیزیں ایسی دی ہوئی ہیں کہ وقتی حالات اور لوگوں کی ٹینشن سے جو ہے نا ہم ہاؤس وائف پریشان ہو جاتی ہیں، اور ہم کہتی ہیں ہم سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی، تو ان چیزوں میں جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ صبر، حوصلہ اور ہمت سے کام لے کے، اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لوگوں کے رویوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کرنا اپنی زندگی کو جو ہے اگر آپ دیکھیں اور سوچیں کہ اگر آپ ایک خوش و خرم اور جو ہے اس طرح سے زندگی گزاری ہے نا کہ آپ صبح اٹھ کر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے، اپنی نماز پڑھ کے، اپنے گھر کے کاموں میں، گھرداری میں، بچوں کی جو ہے آپ جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں لگی ہوئی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے جو ہے وہ کھانے پکانے میں، کام میں، گھریلو چیزوں میں مصروفیت میں لگی ہوئی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نا میں کہتی ہوں کہ سجدہ ضروری ہے، اور 2 رکعت نفل جو ہے نا شکرانے کے روز پڑھا کریں۔ یہاں پر جو ہے مارننگ میں میں نے ابھی ناشتے وغیرہ سے فری ہوئی، اور بچوں کے لیے جو ہے آلو قیمہ آج میں بنا رہی تھی، بس اس میں جو ہے میں نے پیاز ڈالی ہے، پیاز ڈالنے کے بعد جو ہے میں نے قیمہ اس میں ڈالا ہے 1 کلو، یہاں پر میرے پاس 1 سے 1.5 کلو قیمہ ہے، 4 میں نے پیاز لی تھی، اس کو جو ہے ہم نے بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرا تھا، 2 سے 3 ٹماٹر ڈالیں، لہسن ڈالیں، اس کی بھنائی کریں، نمک، مرچیں، ہلدی، دھنیا جائے گا اس میں، اور بس جب یہ بھنے گا نا تو اس میں ہم آلو بعد میں ڈالیں گے۔ تو بس آلو قیمہ جو ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور آج ہی جو ہے نا میں نے آلو کے چاول بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے یعنی کہ بنا لیے، تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ یہاں پر میں بنا رہی ہوں۔ اور بچے جو ہے نا یعنی کہ اتنا مطلب کھانے میں نا چوزی ہو گئے ہیں آج کل کے، کہ انہیں باہر کے کھانوں کی اتنی مطلب ہم پیرنٹس نے ہی لگائی ہے، اور بچوں کو جو ہے نا باہر کے کھانے اتنے زیادہ پسند آتے ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کے مطلب کا کھانا بنانا مشکل ہو جاتا ہے، تو سوچ کے جو ہے سمجھ کر میں نے کہا یہ دونوں چیزیں میں بناتی ہوں۔
اور آلو کے چاول بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پیاز لے لی تھی 3 سے 4، اس کے اندر جو ہے آلو ڈالے، لہسن ڈالا، نمک، لال مرچیں، تیز پات، زیرہ اور ہلدی ڈالی ہے اس میں تھوڑی سی، اور ڈال کر جو ہے نا بس ہم آلو گلانے رکھ دیں گے۔ اس کے اندر بڑی الائچی میں ڈالوں گی۔ اور آلو کی تہری سے ایک مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب میرے مطلب شادی کے بعد آپ فرسٹ ٹائم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک مزے کا واقعہ ہے، یا آپ لوگ جو ہے کامنٹ میں اپنا بھی کوئی ایک بات ہو بتائیے گا مجھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں جو ہے نا مجھے کہا گیا کہ آلو کی جو ہے نا تہری بنا لو۔ اچھا، آلو کی تہری مطلب میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ آلو کی تہری مطلب شوربہ یا جو ہے جس طرح سے ترکاری ٹائپ ہوتی ہے نا وہ چیز ہوگی۔ تو میں نے جو ہے وہ زیرے کے آلو بنا لیے۔ میری امی کے گھر پہ جو ہے نا مطلب تہری تو جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں کہا جاتا، آلو کے چاول جو ہے وہ اسے پلاؤ کہا جاتا ہے، اور زیرے کے آلو مطلب زیرے کے آلو ہوتے ہیں، پر میں نے کہا تہری ترکاری سے جیسے لفظ لگ رہا ہے یہ، تو میں نے جو ہے وہ زیرے کے آلو بنا لیے۔ اور اب جو ہے نا اچھا میری سسرال میں جو ہے نا زیرے کے آلو، چٹخے ہوئے آلو آئی تھنک اسے کہا جاتا تھا۔ تو اب جو ہے نا میں نے وہ بنا لیا۔ گھر میں جو ہے روٹی بھی نہیں بنی ہوئی تھی فی الحال، تو آلو کے چاول کی مطلب بات ہوئی، اور میں جو ہے نا بنا کر بیٹھ گئی ہے آلو کی تہری۔ اور جب میں بنا کر لے کر آئی تو سب کہہ رہے ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا یہ آلو کی تہری ہے۔ سب نے جو ہے مطلب ہنس کے جو ہے نا مطلب اس بات کو جو ہے وہ کرا کہ جیسے میں پریشان نہ ہوں، اور کہا کہ آلو کی تہری جو ہے نا وہ آلو کے چاولوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہلدی، مرچیں اور یہ ساری چیزیں ڈلتی ہیں۔ تو مجھے یہ اس وقت پتہ چلا تھا کہ آلو کی تہری اور آلو جو ہوتے ہیں جو زیرے کے آلو، اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو خیر یہاں پر جو ہے میں نے آلو کے چاول مطلب بنانے رکھ دیے، اور ہر کسی کا جو ہے وہ گھر کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے، الگ اسٹائل ہوتا ہے کوکنگ کا۔ تو بس یہاں پر ایک یہ مزے کی بات تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہاں پر جو ہے بس آلو کے چاولوں کو میں دم پہ رکھوں گی۔ دوپہر کے کھانے میں جو ہے آج میں نے آلو کے چاول بنائے تھے، رات کے کھانے کے لیے جو ہے آلو قیمہ ہو گیا۔ اور یہاں پر جو ہے نا یہ دونوں ریسیپیز ہماری جو ہے وہ ڈن ہو گئیں۔ بچوں کے جو ہے وہ اسکول کھل چکے ہیں، اور بچوں کی جب روٹین ایک چل رہی ہوتی ہے نا تو سمجھیں مجھے لگتا ہے کہ جو امائیں ہوتی ہیں نا ان کی بھی روٹین ذرا سی سیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے اٹھ کے ناشتے وغیرہ کا کرنے کے بعد نا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ نیند آئے، اگر نیند آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا بچوں کے کھانے کے لیے اور دوپہر کے لیے جو ہے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک روٹین جو ہے وہ سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اور بچوں کی جو ہے جب روٹین مطلب یہ ہوتی ہے نا کہ اسکول نہیں جا رہے ہوتے اور ان کا جو آف چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تو سمجھے گھر میں بھی جو ہے نا ایک بن خرابہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ بچے اس قدر جو ہے وہ اپنی آؤٹ آف روٹین ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں جو ہے نا آپ کی جو شیڈول ہے اور جو ایک لائف اسٹائل ہے، جو آپ کی ایک روٹین ہے، وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو چاہے بچوں کی ہو یا بڑوں کی ہو، اب ہم بچوں کی وجہ سے جو ہے اپنی روٹین میں آ گئے ہیں، تو یہ بہت مطلب ایک اچھی سی چیز ہو گئی ہے، کیونکہ پھر وقت پہ ہی جو ہے نا وہ آپ کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں تو دوپہر کو جو ہے جب بچے مطلب گھر پہ ہوتے ہیں تو دوپہر کا کھانا شام میں ہو رہا ہوتا ہے، اور رات کا کھانا پھر تھوڑا سا لیٹ کھایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے دن جو ہے وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آف ہے۔ ساتھ میں جو ہے میں نے یہاں پر رائتا بنا لیا تھا۔ اچھا میں بات آپ لوگوں سے کر رہی تھی کہ لوگوں کے جو ہے نا رویوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری اپنی جو ہے جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور جس طرح سے جو ہے ہم وقت اور حالات کے اوپر جو ہے چل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے نا ہم مطلب اللہ کو جو ہے نا وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کو جو ہے نا جب اس قدر آپ یاد کریں اور اپنے دل میں رکھیں، کہ میں کہتی ہوں اللہ کی یاد جو ہے نا وہ انسان کے دل سے نکلنی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کے اوپر حالات اچھے ہوں، آپ کے حالات برے ہوں، اللہ کو جو ہے نا اپنا دوست بنا لیں اور اللہ سے جو ہے ہر بات شیئر کریں۔ یعنی کہ آپ نارمل میں کہتی ہوں کہ لوگوں سے ہم کچھ بھی کہہ دیں گے نا، کبھی کوئی بات ایسی کریں گے تو سامنے والا جو ہے وہ سن کر بیزار ہو جاتا ہے، پر ایک اللہ کی ساتھ ایسی ہے کہ جس سے ہم جتنا بھی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، فریاد کر لیں، اللہ سے جو ہے گڑ گڑا کر بول دیں، اللہ سے مسکرا کر بول دیں، اللہ سے جو ہے ہم پیار سے بول دیں، اللہ سے جو ہے ہم مانگ کر زبردستی بول دیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز پہ، ہر چیز پہ دینے پہ قادر ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ پھر اپنے بندے کی جو ہے وہ سنتا بھی ہے۔ کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے نا ہماری نہیں سن رہا ہوتا، تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے جو ہے نا وہ مانگنے میں کمی ہوتی ہے، یا اللہ کو جو ہے نا ہماری ادا مطلب ایک ایسی پسند آئی بھی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ جو ہے نا وہ مجھ سے اس انداز میں مانگے، اور اللہ جو ہے وہ ہمیں ہر طریقے سے جو ہے وہ دے بھی رہا ہوتا ہے۔ پر آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں اور جس طرح سے جو ہے زندگی گزر رہی ہے، لوگوں نے اپنا لائف سٹائل بنا لیا ہے، میں کہتی ہوں لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو خود ہی مشکل کر لیا ہے۔ ہم پہلے جیسے دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ کم چیزوں میں بھی اور گھر کی مطلب ایک نارمل سی جو زندگی تھی اس میں بھی جو ہے وہ گزارا کر رہے تھے، پر آج کل جو ہے نا ہمارے پاس جو جتنا بھی ہونا ہمیں وہ کم لگتا ہے، یعنی کہ انسانی حوث جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے، اور انسان کے اندر جو ہے نا چیزوں کو حاصل کرنے کا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ چیزوں پہ مطلب موازنہ
موازنہ کرنے کا اور مطلب برابری کرنے کا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ جو ہے دل و دماغ کے اندر ایک فطور سا بھر گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر جو چیز سامنے والے کے پاس ہے نا وہ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے نا لائف جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو خود ہی مشکل کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا کافی ٹائم ہو گیا تھا، میں نے گروسری مطلب ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی تھوڑی سی منگوائی تھی، تو اب میں نے دوبارہ جو ہے گروسری کی ضرورت پڑی. تو اتفاق ہے میں 2-3 دفعہ سے جا نہیں رہی، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب میں گروسری مطلب خود کرتی ہوں تو اس کا جو ہے وہ ولاگ وغیرہ بھی بناتی ہوں. پر اب جو ہے یہاں پر میں نے یہ جو ضرورت کی تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ منگوا لی تھی. اچھا میرے بیٹے صاحب جو ہے میں نے ہلدی لکھی وہ زردے کا رنگ لیا ہے، تو اتنی ابھی پہچان جیسے ہے نہیں، پر الحمدللہ یہ ہے کہ چیزیں وغیرہ لکھو جو کہو تو وہ ایک جو ہے نا سیٹل طریقے سے لے کر آ جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے اگر ہم خود جائیں نا تو چیزوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بلنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور چیزیں جو ہے نا ہم پھر ایکسٹرا وہ لے کر آ جاتے ہیں. تو میں جو ہے ابھی 2-3 دفعہ سے اپنے بیٹے سے ہی منگوا رہی ہوں، اور مجھے ہوتا ہے جب زیادہ گروسری ہوگی نا تو وہ میں خود لینے جاؤں گی. پر ابھی اتفاق سے تھوڑی تھوڑی چیزیں ختم ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ میں منگوا لیتی ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے مجھے جانا نہیں ہو رہا. یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا گھر کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے آپ کی وہ یہی ہوتی ہے، مسالے وغیرہ ہو گئے یا سرف صابن ہو گیا، شیمپو ہو گیا. تو یہ 2 سے 3 چیزیں ہوتی ہیں مطلب جو مین میں منگوا لیتی ہوں. اور پھر جو ہے نا اس چکر میں میری اپنی گروسری جو ہے نا وہ مطلب مجھے خود جانا نہیں پڑتا. اور اس وجہ سے یہاں پر یہ بھی کوئی سامان خیر کم کا نہیں آیا تھا. آئی تھنک یہ اتنی کم گروسری تھی، اور یہ بھی جو ہے نا 11-12 سے 1000 میں آئی تھی، جس میں نے تیل لکھا تھا تیل نہیں آیا تھا، آٹا چینی اور پتی بھی جو ہے نا یہاں پر یہ چھوٹی آئی تھی. اور بچوں کو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ سوار ہوئی بھی تھی کہ انہیں جو ہے کارن فلیکس یا چوکو جو ہے نا وہ کھانے تھے. تو ان کو اپنا بچپن مجھے لگ رہا تھا یاد آ گیا ہے بچوں کو. اور چوکوز پھر میں نے اس سے کہا کہ لے آنا، تو خیر لے کر آ گیا تھا. پر یہ تھا کہ اتنی زیادہ مہنگائی، اور اس کے اندر جو ہے نا بچوں کے اس طرح سے میں کہتی ہوں یہ اوپری چیزیں جو ہے نا پوری کرنا، یعنی کہ چوکوز اور یہ جو ان کی کریونگ والی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ مطلب ایک ایکسپینسو جو ہے وہ اگر کاسٹ ہو جائے، اگر ہم مہینے کی جو ہے نا وہ چیزوں میں ان سب کو ایڈ کر دیں. تو یہاں پر جو ہے میں مطلب کفایت شعاری یہی ہے، اور ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اگر گھر جس طرح سے چلا رہے ہیں اس کے اندر آپ اگر اپنی چیزیں اور اپنی گروسری جو ہے آپ اس حساب سے لکھیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور جو لمیٹڈ آپ کو جتنا چاہیے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی کہ پورا ختم کر کے چکر میں نا پھر وہ گروسری بھی ایک تو زیادہ آتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں باہر سے منگواتے رہتے ہیں تو وہ مہنگی بھی پڑتی ہیں. میں نے کیا کرا، میں نے ساری چیزیں جو دیکھیں گھر کے اندر میرے پاس مطلب موجود تھیں ان کو جو ہے میں نے اسکپ کرا، اور تھوڑی مجھے جو چیزیں چاہیے تھیں نا میں نے ساری وہ منگوا لیں. اور اس کو بھی جو ہے نا مطلب میں نے یہ جارز اپنے جو ہے وہ فل کر لیا. ابھی بھی خیر اس کے اندر جو میرے مسالے ہیں نا تھوڑے بہت وہ کم تھے، پر یہ تھا کہ اس طرح سے گروسری جب آ رہی ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں نا وہ برکت بھی ہو جاتی ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں منگوا کر جو ہے نا وہ پیسے پھر مجھے لگتا ہے وہ زیادہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. اب نمک جو ہے یہاں پر میں نے ایک تھیلی جیسے پہلے منگوائی تھی تو اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ بچی ہوئی تھی، میں نے اس کو جو ہے وہ اور منگوا لیا، اور تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے صبح ہی اس کے اندر ڈال دی تھی. تو یہاں پر جو ہے یہ نمک اور ایک ترتیب مطلب ایک سیٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو چیزیں ہیں نا وہ ایک مطلب ایک پھیر سا بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ گروسری جو ہے میں زیادہ تر اب یہ ہو رہا ہے کہ میں 2 سے 3 دفعہ سے اپنے بیٹے سے ہی منگوا رہی ہوں. اور میکرونی ایک مین ایسی چیز ہے جو میری ہر گروسری میں ہوتی ہے اور بچوں کو جو ہے مطلب اچھی بھی لگتی ہے. تو یہاں پر میں نے جو ہے یہ سارے اپنے باکسز جو ہے وہ سیٹ کرے، اور اس کے بعد جو ہے یا میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ان کا دل چاہ رہا تھا یہ چوکوز کھانے کا، تو میں نے ان کے لیے جو ہے یہاں پر یہ چوکوز بنا لیے. اور میگی سے مجھے لگتا ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ میگی اس قدر جو ہے نقصان دہ. بھی کچھ دنوں پہلے میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا اس کے اندر ایک لڑکی تھی اور وہ جو اچھی بڑی لڑکی 16-17 سال کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور یہ سارے جو ہے نا وہ میگی کے نقصانات تھے. یعنی کہ ہم نے بھی میگی کھائے ہیں اور مطلب ایک لمٹ میں کھائیں. میرے بچے چڑھاتے ہیں نا، اچھا کہتے ہیں اچھا آپ کے زمانے بھی میگی تھے. تو خیر میگی جو ہے یہاں پر میں نے اسکپ کروائے، اور میں نا اب مہینے کی گروسری میں میگی نہیں لے رہی. میں نے مطلب بچوں کو بھی جو ہے نا بہت سے بہت کم سے کم جو ہے وہ کھانے دیتی ہوں. کبھی وہ ہفتے میں ایک بار، مجھے ہفتے میں ایک بار بھی جو بہت زیادہ لگتا ہے. پر بچوں کو اس قدر کریونگ ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے اس کے اندر کوئی نشہ پتہ نہیں کیا چیز ایڈ کر رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. پر میگی جو ہے اللہ معاف کرے مجھے خود بھی جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ میگی جو ہے نا وہ بناؤ اور خود بھی جو ہے کھاؤ. بچوں کو اب کیا منع کرو، اور خود اگر کھاؤ تو بچے کہیں گے خود کھا رہی ہے. تو میگی سے مطلب ہمیں جو ہے نا وہ اپنا پیچھے چھڑانا ہے، اور میگی کا الٹرنیٹ مجھے لگتا ہے کہ اسپیگٹیز یا چاؤمین اس حساب سے آپ بنا لیں. تو یہاں پر جو ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ باتوں باتوں میں میری گروسری بھی تھوڑی بہت جو تھی وہ سیٹ ہو گئی. اور آلو قیمے میں لاسٹ میں نے جو ہے لال مرچیں ڈالی ہیں اور دہی ڈالی ہے. بس اس کی اب میں بھنائی کروں گی، اور کھانا جو ہے یہاں پر ہمارا رات کا ریڈی ہو گیا ہے. تو کچن یعنی کہ الحمدللہ اللہ پاک جو ہے وہ
مصروفیت رکھیں خوشیوں والی، اور آپ کی جو زندگی اگر اس طرح سے گزر رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹینشن اور پریشانیوں سے نکالیں۔ کسی کی بات کوئی ذہن پہ اور دل و دماغ پہ سوار ہے نا، تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں خوش ہیں اور لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ آئی ہوپ آج کا بلاگ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔